وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ زمانے نیارے ہوئے ہیں
تن کے وسیلے سے مانگا، پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو، جب سے تاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے ظاہر نیازی، ان کے صدقے سے ظاہر نیازی، فرس کو ہم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، تلاوت کلام پاک اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باب اور سماعت فرما رہے تھے رب کائنات، نعت مصطفیٰ کی برکتیں سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، نبائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کر جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تجھ پہ جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، اور طلب ہوئی جب سر کوسین شب اسرا، طلب ہوئی جب سر کوسین شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، یہ کس کا شہر آ رہا ہے ذرا دیکھو تو، یہ کس کا شہر آ رہا ہے ذرا دیکھو تو، ارے درود پڑھتے ہوئے چونکے ہوا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے ذرا دیکھو تو، ارے درود پڑھتے ہوئے جھونکے ہوا کے چلے، اور
पड़े उन पर, नजर बान में पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहाद इसीलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहाद इसीलिए नहा के चले। और करीम आका ने सलाम के तैयार की बात पीर साहब ने तरह तरह के अंदाज में की, बड़े खूबसूरत अंदाज में किताबों के अंदर हजूर पीर मेर अली सरकार और आपकी आल औलाद ने करीम आका की नाते पढ़ी हैं, नाते लिखी हैं, नाते मुस्तफा के लिए मैं दावत मुआफ़ पेश करूँगा। सैयद सदाकत शाह साहब तशरीफ लाए, हुजूर की बारगाह में हज़रात पेश होना। दो बार सभी बाबू झूम झूम के पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराबर बरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराबर बरा है। इसमें हसनैन है सैयदा है, इसमें हसनैन है सैयदा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराबर बरा है। इसमें हसनैन है सैयदा है, इसमें हसनैन है सैयदा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, मैं भिखारी हूँ मौला हसन का। उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, मैं भिखारी हूँ मौला हसन का। जाऊँ सदके मैं उनकी अता के, जाऊँ सदके मैं उनकी अता के। देने वाले ने सब कुछ दिया है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, नबी है तज़किरे पंजतन के, नबी है तज़किरे पंजतन के। फूल में के मेरे चमन के, लपे हैं तज़किरे पंजतन के। फूल में के मेरे चमन के, ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके
نبی کا گھرانہ اللہ گھرانہ یہ گھرانہ برا ہے لاج رکھ لو گدائے کرم کی لاج رکھ لو گدائے کرم کی بھر دو میری خالی جھولی لاج رکھ لو گدائے لاج رکھ لو گدائے کرم کی بھر دو میری خالی جھولی کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ کعبہ عشق کا میں ہوں غازی ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی کعبہ عشق کا میں ہوں غازی ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی میرے تربت پہ لکھنا نیازی میرے تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے میرے تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا ہے اس میں حسنین ہیں سیدائیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ اور آخر پہ چند چار امام علی مقام کی پاک بارگاہ میں پیش کر کے میں اپنی حاضر مکمل کرتا ہوں اللہ کہہ جی سبحان اللہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے در کس میں جان ہے خون رسول ہے در کس میں جان ہے خون رسول ہے گزرا جہاں جہاں سے نوازا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نوازا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے ایسی عظیم
کو طول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہیں، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہیں، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے۔ وقت کی پیش کرتا ہوں سبحان اللہ۔ آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، کس میں جان ہے کون رسول ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، سید صلاحت الشاہ صاحب خوبصورت انداز میں خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے آپ مصطفیٰ، اور پھر آخر میں شہزاد رسول جگر جوش البطول امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، اور مشہور زمانہ کلام جو آپ کی منقبت بچہ بچہ بھی پڑھتا ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بدرود ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ اور اس کلام کا مقطع بھی بڑا قابل دید ہے، کہتا ہے شاعر کہ محشر میں میں کہوں کہ میں ہوں غلام حسین، محشر میں میں کہوں کہ میں ہوں غلام حسین، سن کر کہیں حسین ہم کو قبول ہے، سن کر کہیں حسین کہ ہم کو قبول ہے، لفظوں کا یہ سارا ہجوم عطائے حسین ہے، لفظوں کا یہ سارا ہجوم عطائے حسین ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کے لیے گرا لگاؤں کے بعد لمبی ہوگی، اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، دنیا گواہ ہے، جس نے بایو لکھی اس سے پوچھا جائے تیری تخلیق کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بایو کو تخلیق کیا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کیمسٹری کو تخلیق کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اردو کا لکھاری ہوں، کوئی کہتا ہے میں ناول کا لکھاری ہوں، کوئی کہتا ہے میں ڈرامہ لکھنے والا ہوں، لیکن حسین کا غلام کہتا ہے مجھے مشرق میں دیکھو گے، مغرب میں دیکھو گے،
کہتا بس یہی بات ہے کہ لفظوں کا یہ سارا ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ لفظوں کا یہ سارا ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ اب میرا یہ ربائی بھی شاد ہو گئی تاکہ وقت کی نزاکت کے لحاظ سے دیکھیں، ہم نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت موسیٰ کے پاس ایک آسا تھا لکڑی کا، آپ لے کے جنگل کی طرف جاتے، بکریاں ساتھ ہوتی، پتے جھاڑتے، وہ بکریاں کھا لیتی، کبھی کبھی ضرورت پڑتی وہی آسا زمین پہ رکھتے وہ بڑا بڑا اژدہا بن جاتا، چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ کا آسا ہے، ایک آسا حضرت حسین کا بھی ہے، ایک آسا حضرت حسین کا بھی ہے۔ وہ کون سا آسا ہے کہ لفظوں کا یہ سارا ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ ارے مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ باوفا کا آسا حسین ہے، بازو یہ باوفا کا آسا حسین ہے۔ اور ملا کو جا کے کہہ دو بڑے اختصار سے، ارے ملا کو جا کے کہہ دو بڑے اختصار سے، وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے، وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہے گی یہ اپنی طرف سے باتیں کرتی ہے، یہ ایسے ہی بات کرتی ہے، اشعار کا سہارا لے لیا۔ اشعار کی بات نہیں، وہ بابا جس نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا، جو دادا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے جانے لگا، لوگوں نے کہا بابا جی یہاں پر کیا پایا ہے؟ اس کا ایک وقت جملہ تھا، اس نے کہا کنج بخش فیض عالم مظاہر نور خدا نات سارا پیر کامل کاملانہ کرو رہنما۔ جب اسی واقعے نے کربلا کی طرف دیکھا تو دوسرا باقی جملہ بولا، شاست حسین بادشاہت حسین دین است حسین دی پرست حسین سرداد ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اسی بات کو لے کے کہہ رہا ہو، ملا کو جا کے کہہ دو بڑے اختصار سے، ارے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے۔ سائل عقل و خرد سے ماورا ہے یہ واقعہ، آقا کی پاک پشت ہے اور پائے حسین، آقا کی پاک پشت ہے اور پائے حسین۔ حضور کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرنے کے لیے سراقہ مصطفیٰ جامی محمد علی چشتی کو صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور ان کی بارگاہ سے جناب پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دو جہان انہاں نوں سلام کر دے، تیرے در دے جے مرید بن گئے، تیرے در دے ٹکڑے کھانے والے، کوئی بہت کوئی با یزید بن گئے، تیرے در دے ٹکڑے کھانے والے، کوئی بہت کوئی با یزید بن گئے۔ جنہ تیرے حسین نل غیر پایا، اور جہنمی شمر یزید بن گئے۔ جنہ حسین دے لانے نال پیار پایا، کوئی داتا بن گئے، کوئی فرید بن گئے، کوئی داتا بن گئے، کوئی فرید بن گئے۔ تے رات کوئی نہیں شب معراج ورگی منظر کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا، رات کوئی نہیں شب معراج ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا۔ نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دتیاں، انج تے غین بھی لگ دے این ورگا۔ تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی، ہو پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا۔
جدوں دن حشر دے سوال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے کہیے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے نکے نکے لال ہونگے سیداں دے نکے نکے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے کہ قیامت دا دیہڑا ہوئے گا دو گروہ ہونگے ایک ہوئے گا حسینیاں دا ایک ہوئے گا یزیدیاں دا حسینی بولن سبحان اللہ ہاں شاہ لکھ دے کہ تیرے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا تیرے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے تے پھر کہنا چاہیے کہ اوتے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے اوتے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جیدا نانا نبی ہووے جیدا نانا نبی ہووے جیدا بابا علی ہووے اودے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے محمد مصطفیٰ دی میرے لب تے نعت کافی ملے پنجتن دی چوکھٹ تو تے کھڑے
वाला को सुभान अल्लाह, ऊंची वाला को सुभान अल्लाह। दुआ मंगना नबी तीर फिदात हर साहसी रोवे हुसैन नो हसीन दी चौखट दाए हाकिम फकीरों में अता कर दे अली हो मैं अता कर दे अली हो मैं अगे मेरी तली होवे ओदे वर्गा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे जिदा नाना नबी होवे जिदा बाबा अली होवे ओदे वर्गा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे। बहुत अच्छे माशाल्लाह मोहम्मद अली चिश्ती गोलवी साहब हजूर की बारगाह में अपनी हाजिर पेश फरमा रहे थे और आवाज़ में साईं की नज़र के साथ साबर सरदार की वो खूबसूरत नात जो मरूफ ज़माना है जो दो दिन हशर दे सवाल होंगे हामी साढ़े आमिना दे लाल होंगे। इस यकीन के साथ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਸਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਸਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ और सानू बख्शवान नहीं खुदा के सामने सैयदा सोने सोने बाल होंगे। हम किसी को अटैक नहीं करते, किसी को निशाना नहीं बनाते, ये अपना मुआवजा बंदा खुद ही कर सकता है। हम किसी को निशाना नहीं बना रहे। शायर ने जिस तरह लिखा मैं उसी तरह कह रहा हूँ। उसे पासे रहमत हजूर होगी, उसे पासे रहमत हजूर होगी जेड़े पासे फातिमा दे लाल होंगे, जेड़े पासे फातिमा दे लाल होंगे। ये अपना अपना नसीब है ना। आज 1400 साल बाद कुछ बंदे कहते हैं इस मामले में बोलना नहीं चाहिए, बस खामोशी करनी चाहिए। यजीद भी था, हुसैन भी था, बोलना नहीं चाहिए भाई, नहीं बोलना चाहिए, बस इतनी तो दुआ करनी चाहिए ना। या अल्लाह दुखी दिलों की सदा सुन ले, मुस्तहालों को चैन दे दे, हस्बो नसब का ख्याल करके मेरे मौला तू बांट दे। यजीदियों को यजीद दे दे, हुसैनियों को हुसैन दे दे, यजीदियों को यजीद दे दे। हम आगे नहीं कर रहे, हम बस इतना दुआ जरूर कर रहे हैं मौला हुसैनियों को हुसैन दे दे, यजीदियों को यजीद दे दे। देखे तो सही ना, चेहरा बता देता है किसकी दुआ मांगते हुए चेहरे की शक्ल बदलती है, किसके चेहरे का रंग जर्द होता है, किसके चेहरे का रंग सुर्ख और खुशहाल होता है। और यकीनन जो हुसैन के चाहने वाले हैं वो हुसैन का जिक्र सुन के चेहरे उनके खिलखिला उठते हैं, चेहरे उनके खिलखिला उठते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ जरा जो दिल से ये कहा बता कि क्या हुसैन है, दिल से बात है ना। सुल्तान आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू कहते हैं दिल दरिया समुद्रों ढूंढे कौन बिना भी ये जाने हो। अरे दिल की बात है, वो किसना शाह ने कहा था ना, अमीर का भी दिल है, गरीब का भी दिल है, टांगा भी दिल है, तार का भी दिल है, डोब का भी दिल है। दिल में एक नूरी मुहल्ला है, दिल में सी रसूल दे दिल में सी अल्लाह है। दिल के अंदर बात बात सोचे तो बात बनती है। कहते दिल में करीम आका अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत हो तो ये दुनिया भी सौखी गुजरती है, अगली दुनिया भी आसानी से गुजर जाएगी। जरा जो दिल से ये कहा, आखिरी शेर कह रहा रुबाई पढ़ रहा हूँ, जरा जो दिल से ये कहा बता कि क्या हुसैन है। सदा ये आई कि जान ले सदा सदा हुसैन है। बशर से चल बशीर तक बता मैं कितने नाम लूं, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। जिसकी वजह से पूरी कायनात बनी है वो सबसे बड़ा बोल के कहते हैं हुसैन मिन्नी बाना मिनल हुसैन। बशर से चल बशीर तक बता मैं कितने नाम लूं, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। बाबा अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अब इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है।
یزید اپنی زندگی میں شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا۔ یزید کل بھی مرد آباد سی، اج بھی مرد آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ بارگاہ سرور کونین میں حدینات کے لیے ملک میں حضرت علامہ سرفراز ناصر صاحب سے آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں حدینات تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور کی آنکھ کے غلام سارے مل کر محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اپنی دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانے ذکر خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کی گنہگاروں پہ سائے رکھنا، اور میں نے مانا نکما مگر آپ کہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، محبت سے سارے مل کر پڑھیں انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوگا۔ سرکار کی ذات کا تصور کر کے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے
ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے بہت آنکھیں، ترستا ہے میرا دل تڑپتی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں، تڑپتا ہے میرا دل برستی ہے موت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل تڑپتی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، 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 دکھا دو اپنا جلوہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، سنائے آپ ہر عاشق کے گر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا جلوہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، تمہارا
اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، خدا جب تجھ کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری سمت بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے اب دم آخر ذرا مشتاق پہ اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پہ اتنا کرم کرنا، آقا دم آخر ذرا مشتاق پہ اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ بھی ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، معلوم ہے نیزے پہ کس ذات کا سر ہے، معلوم ہے نیزے پہ کس ذات کا سر ہے، یہ چین ہے زہرا کا، یہ حیدر کا پسر ہے، یہ چین زہرا کا، یہ حیدر کا جگر ہے، معلوم ہے نیزے پہ کس ذات کا سر ہے،
جنت کی یہی راہ گزر ہے، ایمان سے جنت کی یہی راہ گزر ہے، ایمان سے جنت کی یہی راہ گزر ہے، اور اکبر کو پیتا کر کے کہا ابن علی نے، اکبر کو پیتا کر کے کہا ابن علی نے، گھبرانا اے حق گر میں ابھی ننھا پیسر ہے، گھبرانا اے حق گر میں ابھی ننھا پیسر ہے، گھبرانا اے حق گر میں ابھی ننھا پیسر۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ حضرت علامہ سرکار حافظ صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی نعت پیش فرما رہے تھے، اور آخر میں منصب مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی تھی۔ رب کائنات ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بڑے دنوں کے بعد ماشاءاللہ بڑے لالا جی کا لکھا ہوا کلام سننے کو ملا۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور دم آخر رب کائنات رہتی دنیا تک ان کے جائے رضان سے امت کو حیات ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے لالا جی کی مجھے قربائی کہہ کہ میں آپ سب کو دعوت محبت پیش کروں۔ کلی کلی انداز تیرا علی بھائی، کلی کلی انداز تیرا مسکرانے کا، نسیم تیری ادا لا الہ الا اللہ، یہ کس کی شکل تصور میں آ گئی مشتاق کہ دل بھی پکار اٹھا لا الہ الا اللہ، کہ دل بھی پکار اٹھا لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خود ہی ہے جائے پیساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قضا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور اگر چبوت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگر چبوت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھ کو ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ کس کی شکل تصور میں آ گئی مشتاق کہ دل بھی پکار اٹھا لا الہ الا اللہ، کہ دل بھی پکار اٹھا لا الہ الا اللہ۔ یہ بات تو پیر صاحب نے ختم کر دی تھی کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، کہ دل بھی پکار اٹھا لا الہ الا اللہ۔ اور میں مائک حضرت علامہ حافظ سنگھ صاحب کے حوالے کروں، ایک نعرہ بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ سارے بولو گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور محفل کا ذوق بھی بڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ وقت کی ضرورت نعرہ حیدری کے بعد آقا لجپال کے نواسوں کا ذکر بھی کرنا ہے۔ حسینیت، حسینیت، وقت کی ضرورت بھی ہے۔ حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ حافظ صغیر احمد چشتی صاحب۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سراجا منيرا باوجی وقار اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ پروردگار عالم نے ماہانہ عظیم شان محفل پاک میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑا کرم اور فضل یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے خاندان نبوت کے ذکر کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ میری دعا ہے زندگی اسی نسبت کے ساتھ گزر جائے، جب آخری وقت آئے تو اسی نسبت کے ساتھ دنیا سے جائیں، کل قیامت والا دن آئے تو حسین کے نانا اپنے دست مبارک سے ہمیں آب کوثر کے جام پلائیں تو ہم سب مل کر اسی محبت میں جام پیئیں۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، شاد ربانی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں مردہ کہنے والوں کو شعور نہیں ہے۔ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ ہے، لازوال قربانیوں کی یاد کا مہینہ ہے، خاص نسبت تو خاندان نبوت کی طرف ہے، مگر آج 14 اگست بھی اسی مہینے میں آ گیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کربلا میں بھی قربانیاں تھیں اور تحریک آزادی پاکستان میں بھی قربانیاں تھیں، مگر ایک بات اپنے پلے باندھ لو، تحریک ختم نبوت ہو، تحریک پاکستان ہو، کوئی بھی تحریک ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے اس کا درس، قربانی جو ہوئی اس کا درس کس نے دیا؟ کربلا میں حسین ابن علی نے دیا۔ نسبت اسی طرف جاتی ہے۔ یہ باقی مارکے جن کا ہم ذکر تحریک ختم نبوت، تحریک پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں، کربلا کے میدان سے سب نے سبق سیکھا ہے۔ یہ درس انہیں اس خاندان نبوت کی بارگاہ سے ملا ہے جنہوں نے قربانیاں دی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقا کا یوم شہادت آ رہا ہے۔ جو میں نے شروع میں دعا کی، اس دعا کے سائے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل عمر پائی، سب سے زیادہ رسول پاک کی حدیثوں کے راوی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ عطا فرمایا اس کے پیچھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں،
جو آپ کی بارگاہ سے سنتا ہوں آپ کا سنانا تو اعلیٰ ہے، مگر میرا قوت حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں. تو اس سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کا پرچار ہوتا ہے. ہم جسے فیض کہتے ہیں، فیض مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. اب جو کچھ آیا ظاہر میں کسی نے نہیں دیکھا کہ حضور کیا دے رہے ہیں، ابو ہریرہ کیا لے رہے ہیں. فرمایا جولی پھیلاؤ، بند کر لی. اس کے بعد ابو ہریرہ بتاؤ آپ. میں یا رسول اللہ اب تو جو یاد کرتا ہوں بھولتا ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث کے راوی ہیں جو علماء اکثر بیان کرتے ہیں، میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا. یہ بوڑھے صحابی، یہ امام حسین سے محبت کرنے کے ان کے درجنوں واقعات ہیں، درجنوں واقعات ہیں. اس واقعات میں سے ایک واقعہ یہ جو علماء سے سنتے ہو، خطبہ حضرات اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. میں دین کا طالب علم اپنے انداز میں، سادہ انداز میں بیان کرتا ہوں. دعا کرو یہ بیان کرنا اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اگر لمبا لمبا بیان ہوا، زور خطابت بھی نظر آیا، مگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبولیت نہ ہوئی تو وہ بیان گھنٹوں کا بھی کسی کام کا نہیں ہوگا. اگر مقبول ہو گیا بیان تو پھر چند منٹیں کا بھی کافی ہے. فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا. تو فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو رسول پاک آقا حسین کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، میں نے کانوں سے سنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو بلاتے ہیں. حسین آؤ، میرے پاس آؤ. میں رسول پاک لیتے ہوئے دونوں ننھے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنے پاؤں کی طرف سے فرمایا حسین آؤ نا. ننھے حسین آہستہ آہستہ ننھے قدموں کے ساتھ حسین آگے آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ننھے قدمین رسول پاک کے سینے مبارک پہ آگے. جب یہاں پہنچے تو کہا حسین اور قریب آؤ نا، اور قریب آؤ. مایا اتنے قریب آئے کہ رسول پاک نے چوما بھی، سونگا بھی اور اپنا لاب دہن حسین کے منہ میں دے دیا. وہ جو کربلا کے اندر تپتے ریگزار میں سارے خاندان نے قربانیاں دی تھی، ان کے سالار کا نام حسین ابن علی تھا. اور یہ تربیت کس نے کی تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت کی تھی. اس تربیت کا اثر تھا کہ امام حسین نے اپنے سمیت اپنے رفقا کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور قیامت کی صبح تک امت کو پیغام دے دیا کہ جب بھی کبھی اسلام کے لیے قربانی دینے کی باری آئے، خود بھی قربان ہو جاؤ، اپنی اولاد کو بھی قربان کرو. یہ پیغام کہاں سے ملا؟ کربلا کے میدان سے. حضرت ابو ہریرہ کے والے سے آتا ہے. بڑی طویل عمر پائی آپ نے. جب امام حسین جوان ہوئے تھے، جوانی پہ تو حضرت ابو ہریرہ پورے ہو چکے تھے، اور امام حسین جیسے جو نوجوان تھے یہ اسلام کی ایک نشانی تصور کرتے تھے بزرگوں میں حضرت ابو ہریرہ کو. فرماتے ہیں حدیث کا درس ہو رہا تھا، مدینہ شریف کے اندر بارش پڑی تھی، تھوڑی تھوڑی کیچڑ کا سما تھا. میرے اور آپ کے آقا امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سبق پڑھا رہے تھے، حدیث کا سبق. صحابہ کا مجمع تھا، کسی اور کا دھیان نہ تھا. صحابہ دیکھ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ کی طرف، اور ابو ہریرہ کی نظر پڑی گھوڑے پہ حسین آ رہے ہیں. سبق کو روک دیا، سبق کو روک دیا. فرمایا سب کچھ تو ہمیں اس گھرانے نے دیا ہے. سبق کو روکا، صحابہ حیران ہے، سبق رک گیا.
جب سبق رکا تو قریب کے تو جلدی سے ادب، بزرگ ہونے کے ناطے امام حسین ادب سے نیچے آ گئے. جب نیچے آئے تو آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا. یار ادب والے تو یہ لوگ تھے، ادب والے تو یہ لوگ تھے. ابو ہریرہ کی جھلک تو دیکھو ادب کی. اپنا امامہ شریف اتارا اور امام حسین کے قدموں کی گرد کو صاف کرنا شروع کر دیا. اب پریشان ہو گئے، کہا نہ کرو ابو ہریرہ، میری داڑھی کالی ہے، تیری داڑھی سفید ہے، تو بزرگ ہے ہمارا، نہ کر، تم میرے نانا کی نشانی ہے، بزرگوں میں میرے نانا کی نشانی ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنے سے بڑے کا ادب کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ابو ہریرہ سمجھتے تھے عمر میں بڑا ہوں، لیکن صدقہ تو ہم اس گھرانے کا کھا رہے ہیں. صاف کیا. امام حسین بار بار کہتے نہ کرو ایسے، آپ بوڑھے میں جوان ہوں، آپ کیوں جلدی حدیث پہ چھوڑ دیا؟ فرمایا حسین میں تو خون حسین، میں تو خون مصطفیٰ کی جو ہے نا عزت کر رہا ہوں. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ جنازے کا موقع تھا. امام حسین کسی جنازے میں دور گرمی کے موسم میں تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ ساتھ بڑھاپے کا عالم ہے. فرمایا جب جنازے سے واپس آئے، گرمی تھی، سائے میں میرے اور آپ کے آقا حسین آرام کرنے لگے تھوڑی دیر کے لیے. سفر طویل تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کپڑے کے ساتھ، اپنے رومال کے ساتھ حضرت امام حسین کے قدموں کی گرد جو ہے صاف کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ ابو ہریرہ نہ کرو، کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اس حدیث میں، فرمایا اگر مجھے تو معلوم ہے نا تیری عزت کا، تیرے مقام کا سارا علم ہے، اگر جنہیں علم میں پتہ چل جائے تو حسین تجھے کوئی زمین پہ چلنے نہ دے، لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کر پھرائیں. لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تیری عزت کا، تیرے مقام کا، کوئی لوگ زمین پر تیرے قدم نہ رکھنے دے، تجھے کندھوں پہ اٹھا کے ہر طرف سیر کراتے پھرے. ابو ہریرہ جانتا ہے حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی عزت کیا ہے. پھر کربلا کے میدان میں یہ درس دیا کربلا کے میدان میں. قربان جائیں قیامت کی صبح تک لے کر مسلمانوں کے لیے سبق ہے. ایک سبق ہے مسلمانوں کے. امام حسین نے وقت بھی دیا، مدینہ شریف کو چھوڑا اور کربلا میں پہنچے، وقت بھی پورا لگایا، اپنی اولاد بھی دین کے لیے وقف کر دی اور اپنی جان بھی دے دی. لیکن آج وقت ایسا آیا جب دین جو ہے اس کی امانت حسین کے پاس تھی، تو حسین نے دیکھو کس انداز میں کردار ادا کیا. لیکن آج ہماری تقریریں، ہماری تحریریں یہی ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ انداز اپنایا، حسین ابن علی کی اولاد نے یہ کردار اپنایا. ہم نے اس کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا. اب ان قربانیوں کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. ایک وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم دین کے لیے وقت نکال لیں. ہمارے پاس دین کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے. دین کی دعوت اگر 5000 افراد کو دی جائے نا تو چند افراد 70 80 100 کے لگ بھگ لوگ آ جائے تو بڑی بات ہے. بس کتنے لوگ آتے ہیں؟ آج کا ہمارا درس باقی بھی درس ہے، مگر آج کا درس قیامت کی صبح تک سنہری حضور سے ملنے کے مترادف ہے. کوئی آپ سے پوچھے کیا سن کے آئے ہو، جا کر بتانا کائنات کے سب سے پیارے، سب سے اعلیٰ خاندان کی عزت کا بیان سن کے آئے ہو. میری دعا ہے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی،
صدقات و خیرات بھی ہوں گے، اللہ تو قبول کر لے۔ پر مزہ تب آئے قیامت کا دن ہو، قیامت کا منظر ہو، حضور خوش ہو جائے کہ میرے غلاموں کی بخشش میری خاندان کی عزت کی وجہ سے ہو رہی ہے، کی عزت کی وجہ سے۔ قیامت والے دن اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ سلسلہ محبت تو چلتا رہے گا، دعا کرو کہ سلسلہ محبت چلتا رہے، میری اور آپ کی یہ محبت اسی طرح چلتی رہے، اور کل قیامت والے دن اسی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ آخری بات اور گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ امام حسین نے جو پیغام کیا کربلا کے اندر، اس پیغام کو کربلا کے میدان سے جو لے کر آگے چلے، ان کا نام ہے بیمار کربلا امام زین العابدین۔ کہتے ہیں کہ جب تاریخ کی کتابوں میں مختار صدفی کی حکومت کا وقت آیا، جب اس کی حکومت میں پکڑ پکڑ کر قاتلان حسین کو سزائیں دی گئی، کہتے ہیں کہ امام زین العابدین جن کے تقوی کی مثالوں سے کتابیں بھری ہیں، ایک رات میں نماز عشاء کے بعد معمول تھا امام زین العابدین کا 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ تقوی کا عالم تھا۔ فرمایا وہ اپنے حجرے میں تسبیح کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں مختار نے پکڑ پکڑ کر اپنی حکومت میں قاتلان حسین کو سزائیں دی۔ ان میں شمر کا نام تو سنا ہی نہیں، جس نے پانی بند کیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا، سانس پھولا ہوا ہے، پیاس کی شدت ہے، دوڑتا ہوا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک حجرے میں داخل ہوا، دیکھا آگے تو امام زین العابدین ہے، سانس پھولا ہوا، خشک ہونٹ ہے، بس یہی کہنے لگا کیا ہوا، بس کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں تو مسافر ہوں، کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے، دوڑے لگا کے کوئی پانی مل جائے گا، پانی مل جائے گا۔ امام زین العابدین اٹھے، ایک پیالہ ٹھنڈے پانی کا لیا، پھر دوسرا پیالہ اس نے مانگا وہ بھی دیا، تیسرا پیالہ دیا وہ بھی اس نے پی لیا، جلدی جلدی پی کے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا اسے اس کا ہوش ٹھکانے آیا، شدت کی پیاس تھی، پھر پیاس کیوں نہ بجھتی، پلانے والا کون تھا؟ امام زین العابدین، لگتے جگر میرے آقا حسین کے۔ سوچنے لگا یار عجیب بات ہے، لگتا ہے کہ اس وقت زین العابدین جو تھے ان کی داڑھی مبارک کالی تھی، اب سفید ہے، ہو سکتا ہے تھوڑے بڑھاپے کی وجہ سے بوجھ چکے ہوں، ہو سکتا ہے وہ بڑھاپا اس کی وجہ سے بھول چکے ہوں۔ سوچنے لگا یار عجیب بات ہے، جب میں نے دیکھا تو میں نے پانی تو مانگا کہ وہ شدت کی پیاس تھی، پر میں نے کہا یہ زین العابدین مجھے چھوڑے گا نہیں، اس نے مجھے کہا بھی کچھ نہیں، پانی پلا دیا۔ کہتا ہے جب اس نے کچھ نہیں کہا چلو واپس پھر چلتے ہیں، اندر کیا میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ سن کر امام زین العابدین سے جا کے کہنے لگا زین العابدین تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں کون ہوں؟ امام زین العابدین فرمانے لگے ہاں میں شمر، میں نے تجھے پہچان لیا تھا، پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ کہا تو پھر تو نے پانی کیوں پلایا؟ اور سیر ہو کے پانی میں نے پیا، ٹھنڈا پانی پیا، میرا ہوش ٹھکانے آ گیا، دوڑے لگا رہا تھا کہ پناہ مل جائے تو اچانک میں تیرے حجرے میں آ گیا، تجھے پانی دے دیا۔ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کربلا کا منظر سامنے آ گیا۔ شمر جب تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا نا، مجھے وہ تڑپتے ہوئے علی اصغر کے ہونٹ کربلا کے نظر آ گئے تھے، مجھے وہ تڑپتا ہوا لاشا علی اکبر کا جو شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے نظر آ گیا تھا، مجھے وہ 82 زخم اپنے بابا کے نظر آ گئے تھے، مجھے وہ جو پانی تو نے میرے خاندان سے بند کیا تھا، تڑپ رہے تھے ہمارے بچے اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں تڑپ رہی تھی، مجھے یاد آ گیا تھا، مگر فرق یہ ہے تو ان پانی بند کرنے والوں میں، ہم پانی دینے والوں میں ہیں۔
تو امام حسین نے جو درس دیا، مدینہ شریف کو چھوڑنا آسان بات ہے، کیوں چھوڑا؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ دیکھو لوگ بات کہتے ہیں یار فلاں ہمارا ممبر ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، فلاں ہمارا ناظم ہے، چلو اسے فلاں کا علم نہیں ہے کسی بات کا، ہم پھر بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں جب یہ کینڈیڈیٹ گئے اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے، بعض کو سورہ اخلاص نہیں آئی، بعض کو سورہ دعائے قنوت نہیں آئی، بعض کو آیت الکرسی نہیں آئی، لیکن وہ ہمارے نمائندے بن گئے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں معاذ اللہ کے یزید تو جمعے بھی پڑھاتا تھا، یار حسین سے زیادہ کس کو علم کا اس بات ہے؟ حج کے خطبے بھی دیتا تھا، آگے مسجد کی دمشق کی جامعہ مسجد کا خطیب بھی تھا، مگر حسین کو اعتبار نہیں تھا۔ حسین فرماتے ہیں میں نے اس بدبخت کو شراب عام کرتے دیکھا ہے، جمعے کو عام کرتے دیکھا ہے، میں نے اسے بے حیائی کے اڈے کو عام کرتا دیکھ رہا ہوں۔ اگر حسین نے اب بھی مدینہ چھوڑ کے کربلا میں ننگی تلوار لے کر میدان عمل میں آیا، قیامت کی صبح تک اس دین کا نام لینے والا کون ہوگا؟ تو امام حسین نے کربلا کے اندر جو پیغام دیا اسی درس کا اثر تھا کہ طریقے آزادی پاکستان میں ہماری ماؤں نے قربانیاں دی، ہماری بہنوں نے قربانیاں دی۔ آج میں ایکسپریس کے اندر وہ رنگین جو پیج میں پڑھ رہا تھا، چند بوڑھے جو 47 میں آئے، چند بوڑھے، ان کی تصویریں بھی تھی، خصوصاً یہ پنجاب کے اندر ہیں، یہ زیادہ بوڑھے پائے جاتے ہیں شکر گڑھ کے علاقے میں، ظفروال کے علاقے میں، ان علاقوں میں۔ ان سے پوچھا گیا کوئی اپنی ہزارے خیال کرو آزادی کے حوالے سے، فرمانے لگے یہ باجا بجانے والوں کو کیا پتا، ہم بوڑھوں کو اپنی جوان بیٹیاں یاد آ رہی ہیں۔ کہتے کتنی حیا والی بچیاں تھی جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان ہم نے سنا، بابے کہتے ہیں ہم نے سنا کہ علیحدہ پاکستان بن گیا، وہاں کلمے کے نام پہ بنا ہے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، امن ہوگا۔ مگر بعد میں ہمیں پتا چلا یہاں سے نکلیں گے تو وہاں پہنچیں گے نا۔ کہتے ہیں کہ دریا کے اندر جوان بچیوں نے اس ڈر سے چھلانگیں لگا دی کہ آگے سکھوں کے بڑے بڑے جتے تھے جو ان کی عزتیں لوٹ رہے۔ کہتے ہیں یہاں تک جماعت کے اندر ہم چھپے، کہتے ایک ماں کا بچہ چھوٹا تھا گود کے اندر، علماء سے سنتے ہو، وہ بچہ تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے شور کر رہا تھا، بلک رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس ماں نے کہا اتنی مائیں اتنی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، اگر ان بدظالموں کو آواز آ گئی تو ادھر دوڑ لگائیں گے، آگے حیا والی بچیاں موجود ہیں۔ ایک ماں نے اپنے ننھے بچے کی گردن کو موڑا اور جان اس کی اللہ کے حوالے، صرف اس وجہ سے کہ بچہ میں قربان کر دیتی ہوں مگر اتنی بات پڑتا حیا والی عورتیں بچ جائیں۔ تو وہ بابے کہتے ہیں باجا بجانے والے، یہ ون فلم والوں کو کیا پتا ہماری ماؤں نے ہماری بیٹیوں نے کس طرح قربانیاں دے کر اور کس طرح امام حسین کے کربلا کے درس پہ عمل کرتے ہوئے قربانیاں دی، انہیں کیا پتا۔ فرمایا کہ بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان ملا، ہم جب پاکستان میں پہنچے کسی کی ماں زندہ نہ تھی، جدا تھی، کسی کی بیٹی زندہ نہ تھی، کس کا باپ جدا تھا۔ آج بھی کئی بابے ایسے ملتے ہیں پاکستان میں، انہیں پوچھا جائے بابا جی کتنے افراد آئے، کہتے بارڈر کراس تو میں نے اور میرے بھائی نے کیا تھا، بیٹیاں میری نہیں پتا کہاں رہ گئی، آج تک نہیں پتا، میرا باپ راستے میں جدا ہو گیا، تو جب میں پاکستان میں پہنچا تو دوسرا بھائی بھی مجھ سے جدا ہو گیا۔ اسی انداز میں میری زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب الجلال نہ جانے اب تک قیامت کی صبح تک مسلمانوں کتنے کربلا لگیں گے، کتنے یہ میدان لگیں گے، لیکن میں درخواست کرتا ہوں صبح و شام امام حسین کے مقدس دامن کو تھام لو۔ جب امام حسین کے مقدس دامن کو محبت سے تھام لو گے، اس خاندان کی عزت کے پرچم کو تھام لو گے، انشاءاللہ مسلمانوں کو کسی میدان کے اندر شکست نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال کے چند لمحات ہم نے درس دیا، ہمارے درس کا یہ سلسلہ جو ہے اسے دائرہ کار کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میں محبت سے اعلان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ 27 اگست کو نماز مغرب کے فوراً بعد اور اذان عشاء سے پہلے انشاءاللہ آل معراج شادی آل مدو خلیل میں انشاءاللہ ہمارا تاریخ کا درس قرآن ہے۔ آپ حضرات وہاں اگر تشریف لائیں انشاءاللہ میں انشاءاللہ محبت بھری نگاہوں سے وہاں آپ کا استقبال کروں گا، آپ ضرور تشریف لانا۔ ہمارے ستمبر میں پروگرام ہے حفظ آباد روڈ پر شادی حال میں، اور جناح روڈ اور یہ گوندرانوالا روڈ پر انشاءاللہ اس پروگرام میں اگلے پروگرام کے انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ آپ سب حضرات میں آپ کے ساتھ وہ تعلق رکھنا چاہتا ہوں جو تعلق ابو ہریرہ طلحہ اور زبیر کا تھا آپس میں، وہ اپنے جسمانی بھائیوں سے بڑھ کر اپنے روحانی بھائیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے اور انشاءاللہ اسی محبت میں قیامت کی صبح ہم اکٹھے اٹھے، اور ہماری بخشش کا ذریعہ کیا بن جائے؟ یہ درس آل رسول، درس محبت آل رسول، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر ہی سب بے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے ایک بے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں ساڈی حاضر مولا مولا مولا، ساڈی حاضر
زینب دے ویراں دا واسطہ جو کربل وچ پین ٹریا انہاں کڑیاں زنجیراں دا واسطہ اے بوالیاں تے ربا پا پردے تینو تیری ستاری دا واسطہ معاف کر دے ساڈیاں غلطیاں نو تینو شان غفاری دا واسطہ تے نالے بدل تقدیراں ساڈیاں نو میرے مولا تینو کل مختاری دا واسطہ حشر وچ ساڈی شرم رکھ لئی تینو یار دی یاری دا واسطہ تینو یار دی یاری دا واسطہ السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ایک دفعہ سن فاتحہ ایک دفعہ کوئی شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کثیر تعداد میں قرآن پاک کی آیات صورتیں ضد و وظائف پڑھی گئی ہیں جو کاغذ پر لکھے ہیں. ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو جنگل کے اندر نرم و نازک ٹہنیوں پر سوئے ہوئے پرندوں